الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اذ قالت امرأة عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم فلما وضعتها قالت ربی انی وضعتها انثی واللہ اعلم بما وضعت وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ وَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار صدق اللہ العظیم. آل عمران کے یہ چوتھے رکوع کی تلاوت کی گئی. یہ جب اس طرح لکھا جاتا ہے اس کا ہوتا ہے رکوع نمبر 4 جو ان آیات پر مشتمل ہے 31 سے لے کر 41 تک. چند آیات کا لکھ دیتا ہوں. کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. اللہ تم سے محبت
کرنے لگے گا. تھوڑا سا ہنٹس لکھ رہا ہوں. یہ اس کے ساتھ ہی ہے کہ اللہ رسول کی اطاعت کیا کرو. اللہ رسول کی اطاعت کیا کرو. یہ آیت نمبر 32 میں. 33 میں 4 لوگوں کا ذکر ہے. سب سے پہلے ابو البشر، اس کے بعد آدم ثانی، اس کے بعد آل ابراہیم، اور یہ آل عمران جو ہم پڑھ رہے ہیں. ان کا ذکر ہے تو ان کو یعنی ترجیح دی ہے. بات کرتے ہیں ترجیح دی. اچھا، اگلی آیت اس کے ساتھ ہے. کہا یہ بعض کی بعض اولاد ہیں، بعضوں کی اولاد ہیں، آپس میں ہیں. بعضوں کی اولاد ہیں یہ آپس میں. ٹھیک ہے، چلیے آیت پڑھتے ہیں پھر آگے بتاتے ہیں. پھر آگے وہ حضرت مریم کی والدہ، انہوں نے کہا کہ جو میرے بطن میں ہے میں وقف کر دوں گی. وہ پھر موضوع ہے وہ لکھ دیں گے ہم. وعلیکم السلام. تو وہ انشاءاللہ جب آئیں گے، ہے نا جی. اب ہم یہ پڑھ لیتے ہیں. آیت نمبر 31 ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے بارے میں بہت سی آیات ہیں. اسوہ حسنہ کہا گیا کہ بہترین رول ماڈل ہیں، تو اپنانا چاہیے ہمیں وہی طرز زندگی. تو یہاں بھی یہ کہا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو اے پیغمبر ان سے یہ کہو کہ فاتبعونی، میری اتباع کرو، تو اللہ تمہیں پھر پسند کرنے لگے گا. قل، قول سے فعل امر ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان اگر کنتم تحبون اللہ، تم اگر یہ چاہتے ہو اللہ تم سے محبت کرے، تو فاتبعونی اتباع سی ہے، یا متکلم لگ گیا تو یہ ایک طریقہ کار بتا دیا کہ ان سے کہو کہ پس اتباع کرو میری، یعنی میری پیروی کرو، میرے اسوہ حسنہ کو اپناؤ، اس پر عمل کرو. تو کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، یحبب محبت کرے گا، کم تم سے، اللہ اللہ. یہ بہت یعنی بڑی بات ہے نا جی. تو ہمیں جو ہے سیرت النبی پڑھنی چاہیے گائیڈ لائن کے لیے. بہت سی اس میں جو ہے وہ زندگی کے لیے بڑی اہم چیزیں ہیں. تو اچھا، اور اتباع رسول کا اور کیا اجر ملے گا؟ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. دیکھو کتنا فائدہ ہے. وَيَغْفِرْ بخش دے گا، مغفرت سے لفظ ہے نا. لکم تمہیں، ذنوبکم تمہارے گناہوں کو. ذنوب ذنب کی جمع ہے نا. ذنب عربی میں گناہ کو کہتے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب، ذنب گناہ. تو ذنوبکم تمہارے گناہوں کو. واللہ غفور الرحیم. اب معافی کی بات آئی نا، تو یہ اللہ کے اوصاف آ گئے کہ اللہ تو ہے ہی غفور الرحیم، معاف کرنے والا. واللہ، اور اللہ تعالی، غفور بخشنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا ہے. تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے
اگر تم اللہ کو دوست رکھنا چاہتے ہو نا، اللہ سے محبت، تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ اور اللہ کی ذات تو ہے ہی معاف کرنے والی، غفور رحیم، ہر حال میں رحم کرنے والا۔ تو یہ دیکھیں جو آیت اوپر 31 لکھی ہے نا، رسول سے محبت رکھو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، یہ اس کا آ گیا۔ اور 32 اسی کے ساتھ ہے کہ ہاں اللہ اور رسول یہی دو مین منبع ہیں نا، ان کی اطاعت کرو، اور جو پھر جائے اس سے، نہ مانے نہ کرے، تو کہا کہ وہ پھر کافرین میں چلا گیا نا، تو کہا کہ اللہ تعالیٰ پھر کافرین کو تو پسند نہیں کرتا نا۔ ایمان یہی تو ہے کہ ایک تو اللہ کی مانے اور رسول کے طرز پر زندگی گزارے۔ تو فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ قل کہہ دیجئے اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، یعنی اللہ کے جتنے احکام ہیں ان پر عمل کرو، والرسول، اور رسول کی بات کو بھی مانو۔ فَإِن، پھر اگر تولوا، تم نے بے رخی دکھائی، بے تنائی، تم پھر گئے، یعنی اس چیز پر عمل نہ کیا، تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو اللہ تعالیٰ کافروں کو تو پسند نہیں کرتا نا۔ فَإِنَّا، بے شک اللہ، لا نہیں، یحب پسند کرتا، الکافرین کافروں کو۔ تو کہا کہ اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو، اگر نہ مانے فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اللہ بھی کافروں کو جو ہے نا پسند نہیں کرتا، ان کو اللہ دوست نہیں رکھتا۔ خطاب آیا مسلمانوں سے ہی ہے کہ کافروں سے؟ کیونکہ اتباع تو وہی کریں گے جو مسلمان ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں یہ ویسے اگر دیکھا جائے یہ سب ہی سے خطاب ہے، کیونکہ مومنوں سے بھی اور ان سے بھی یہ کہا گیا کہ اگر، کیونکہ کفار مشرکین بھی اللہ کو تو مانتے تھے ایسے ہیں، لیکن درمیان میں اس میں وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ جی یہ ہمارے ساتھ یہ ہے، ان کو بھی ہم خوش رکھتے ہیں، تو ہے تو اللہ ہی، دنیا اللہ نہیں بنائی ہے، یہ زمین و آسمان، یہ بت تو نہیں بنا سکتے، لیکن آخرت میں اگر ہوا تو یہ ہماری مدد ضرور کریں گے، تو وہ شرک ہو گیا نا۔ تو بات یہ ہے کہ سب سے یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو نا کہ اللہ تم سے محبت کرے، تو اللہ نے ایک رول ماڈل اس دنیا میں مبعوث کر دیے کہ ان کے طرز پر زندگی گزارو نا جی۔ تو ویسے بھی یہ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے بنایا۔ اگرچہ مبعوث مکہ مکرمہ میں ہوئے، فرسٹ ریسیپینٹ قریشی تھے، لیکن قرآن میں بہت جگہ آیا ہے علیکم جمیعا۔ باقی جو انبیاء تھے، سورہ اعراف پڑھیں، ایک ایک نبی کا ذکر ہے نا، تو ہر نبی نے کہا یا قومی، جیسے حضرت ہود، انہوں نے قوم عاد میں جا کہا یا قومی اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، قوم کو مخاطب، یعنی یہ خاص قوم عاد کی طرف۔ اسی طرح حضرت صالح علیہ السلام نبی تھے نا، تو ان کو سمود کی طرف بھیجا، ایک قوم تھی۔ پہلی آیت پڑھیں، وہاں بھی یہ یا قومی، قوم کو، اس سمود کی قوم کو خطاب کیا کہ اللہ کے علاوہ کوئی بات نہیں، شرک چھوڑ دو۔ تو یہ جو ہیں یہ پورے جہان والوں کے لیے، کیونکہ یہ آخر الزماں ہیں، لا نبی بعدی، تو انہیں سب کے لیے بنایا گیا۔ تو
تو یہاں کیونکہ رسول کی اطاعت کی بات ہو رہی ہے، یہ سبھی کو پیغام ہے، اور کیونکہ یہ ہم یہود و نصارہ کا پڑھتے ہیں نا بہت اہل کتاب، ان کا بھی مین یہی تھا کہ وہ رسالت پر ایمان نہیں لائے تھے، تو وہیں سے یہ ایشو بنا نا کہ وہ یہودیوں نے کہا کہ جی ہم تو آلریڈی ہمارے پاس کتاب بھی ہے، نبی بھی ہے، ہمیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، معاذ اللہ نہیں لائے نا۔ تو یہ ویسے سب کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بتا دیا یہ 2 آیات میں نا 31 اور 32 میں، کہ دیکھو اگر تم چاہتے ہو نا اللہ تمہارا ہو جائے، اللہ دوست بن جائے تمہارا، تو ہم نے آپ کی رہنمائی کے لیے رسول بھیجے ہیں، ان کی زندگی کو دیکھو، اس طرح زندگی گزار لو، ہے سچے کھرے ہر لحاظ سے، دنیاوی معاملات میں بھی، عبادات میں بھی۔ 2 مین چیزیں ہیں نا، عبادات اور معاملات۔ عبادات اللہ سے کیا تعلق ہے، معاملات اس کی مخلوق سے کیا تعلق ہے، کیسا بہت وسیع مضمون ہے یہ، ہے نا۔ کہہ تو دیتے ہیں معاملات، اس میں سبھی کچھ آ گیا، جتنا انٹریکشنز ہیں اس میں وعدے کو پورا کرنا، سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، دوسرے کا خیال کرنا، احساس کرنا، کسی کا حق نہ مارنا، سب چیزیں آ گئی کہ انسان کیسا۔ تو یہ بہت بڑی یہی ہے 2 مین چیزیں، اور یہ الحمدللہ پرفیکشن کر کے دکھایا عبادات میں بھی، راتوں کو اٹھ کر تہجد اور اتنی لمبی، اور معاملات میں بھی ایسے کھڑے تھے کہ نبوت سے پہلے بھی آپ کو امین اور صادق ہی کہتے تھے۔ وہ تو رسالت پر یہ اختلافات پیدا ہوئے کہ جی ہم نہیں مانتے، ورنہ تو بہت یعنی ماننے والے سارے، وہاں سے ہوا۔ تو یہ 2 آیتیں یہ رسول کی اس میں عزت اور احترام بھی ہے، اور ان کی وہ ایک بڑائی کہ اللہ نے کہا کہ ان کے طریقے کو اپناؤ۔ اچھا اگلی آیت جو 33 میں ہے وہ چن لیا ہے، اس میں 4 کا ذکر ہے نا، جیسے میں نے عرض کیا، اللہ اکبر، استفا چن لینے کا، اجتبا بھی چن لینے کو کہتے ہیں۔ نام ہم پڑھتے ہیں نا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ انہی سے بنا ہے، تو استفا چن لینا۔ ان اللہ استفا آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ ان اللہ بے شک اللہ نے استفا چن لیا آدم کو۔ دیکھیں ترتیب سے اللہ نے کس انداز سے وہ ارشاد فرمایا، یہ ابو البشر آگے جہاں سے نسل انسانی کا آغاز ہوا آدم سے ہی نا، ونوحن ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، حضرت نوح تک جتنے لوگ تھے ان میں سے سچے کھرے ہی بچ سکے جو کشتی میں بیٹھ گئے تھے، باقی سب تباہ ختم، اور یہ نسل پھر وہیں سے چلی ہے نا۔ ایج بھی تو 900 سال سے اوپر تھی۔ ہاں جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ 950 سال انہوں نے دعوت اور تبلیغ کی، تو ظاہر ہے ایج اس سے زیادہ ہی ہوگی، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نا جی۔ ونوحن و آل ابراہیم، اور آل ابراہیم، یہ جتنا ہم پڑھتے ہیں بنی اسرائیل اولاد یعقوب ہے نا، یہ سب آل ابراہیم میں ہی آ جاتے ہیں نا، کیونکہ یعقوب پوتے تھے نا حضرت ابراہیم کے، حضرت اسحاق کے بیٹے، تو سب آل ابراہیم میں آ گیا نا، آل ابراہیم۔ اور وہ آل عمران، اس میں یہود و نصارہ ہے نا جی، تو نصارہ ہیں، وہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ آ گئے نا۔ اچھا یہ کہا جاتا ہے عمران ہے نا، واللہ عالم،
یہ حضرت موسیٰ کے والد کا بھی نام تھا اور یہ حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا بھی نام تھا، واللہ عالم ہے، آل عمران۔ تو علی العالمین، تمام جہانوں پر۔ تو فرمایا کہ اللہ نے اصطفیٰ، چن لیا آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں چن لیا، یعنی منتخب فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ ذریۃ بعضھا من بعض واللہ سمیع علیم۔ اب یہ 4 کا ذکر کر کے آپ دیکھیں عالمین پر آیت ختم ہو رہی ہے 33، تو اس پر لا ہے، کنٹینیو ہے، تو کہا یہ آپس میں بعض کی اولاد ہیں، اس انداز میں اللہ نے فرمایا جی۔ تو فرمایا کہ ذریتاً اولاد ہیں، بعضھا اس کے بعض، من بعضٍ بعض میں سے، ہے نا۔ یہ دیکھیں 33 پہ لکھا ہوا، آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو چن لیا، ترجیح دی، اور 34 میں یہی ہے، بعضوں کی اولاد ہیں، یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے ہی کی اولاد ہیں، نا جی۔ تو فرمایا کہ بعض کی اولاد میں سے ہیں، اور واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اللہ اکبر۔ اچھا، آگے جو ہے یہ اب حضرت مریم اور وہ ان کے کفیل حضرت زکریا اور یہ سلسلہ جو ہے نا، اب اس میں ہے آگے نا ارشاد فرمایا۔ چلے یہ بھی میں تھوڑا سا لکھ دیتا ہوں۔ یہ آپ نے پڑھا نا، اس کے بعد 35 آپ پڑھیں گے، یہ عمران کی زوجہ نے کہا، یعنی حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے، زوجہ نے کہا کہ جو میرے پیٹ میں ہے نا جی، میں وہ وقف کر دوں گی، پیٹ میں ہے، تیری خدمت کی نظر، اللہ سے یہ نظر مانی، وقف کر دوں گی تیری خدمت کی نظر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب جیسے وہ دیکھیں نا، وقف کرنا، ڈیووٹ، تو ہوگا ذہن میں کہ لڑکا جیسے پیدا ہوگا، عام طور پر ایسا کاموں کے لیے لڑکا، تو جب وہ پیدائش ہوئی تو بچی پیدا ہوئی، تو یہ 36 میں کہا کہ میں نے تو بچی کو جنم دیا ہے، میں نے تو بچی کو یعنی حضرت مریم کی طرف اشارہ ہے، جنم دیا ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے نظر مانی تھی تو وقف کر دیا، بچی تھی، اللہ نے قبول کیا، اللہ نے قبول کیا، اور ان کا سرپرست بنا دیا حضرت زکریا کو۔ حضرت زکریا یہ خالو تھے حضرت مریم کے، حضرت زکریا کو سرپرست بنا دیا۔ بہت سے لوگ خواہش مند تھے، لیکن جو ہے وہ نام ان کا نکلا، اعزاز تھا نا، یہ بھی ان کی کفالت، تو ان کا ہو گیا۔ اچھا، اب یہ 3 آیات آپ دیکھیے گا۔ اذ قالت امرأۃ عمران ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا
فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ اس جب قالت امرأۃ، ایکچولی یہ قالت تھا، جزم ملانے کے لیے زیر آ گیا ہے نا، یہ قالت تا مونس کا ہوتا ہے نا جزم والا۔ کہا کس نے؟ امراتن، امراتن عورت کو کہتے ہیں نا، وہاں بھی ہے نا لحب میں امراتن حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد، تو عمران کی امراتن، عمران کی بیوی نے کیا کہا؟ ربی، اے میرے رب، انی بے شک میں، نظر تو، نظر مانی میں نے، تا کے اوپر پیش ہے، لکا تیرے دربار میں، تیرے واسطے، معافی بطنی، ماں جو فی بطنی میرے بطن میں ہے، یعنی آپ حاملہ تھیں اور آپ نے کہا کہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے میں وقف کر دوں گی، محررن، محررن حریت ہوتے نا جی، حر بھی اسی سے ہے، آزاد کو کہتے ہیں نا حریت، حریت آزادی کو کہتے ہیں حریت، محررن یعنی دنیاوی ذمہ داریوں سے آزاد کر کے، اس معنوں میں ہے، یعنی ٹوٹل ڈیووشن، بالکل ایک کام کے لیے وقف کر دینا، محررن، کیونکہ دنیاوی بہت سی ذمہ داری ہوتی ہیں، بہت سارے کام، یعنی یکسوئی سے وقف کر دیا جائے گا، نظر کر دوں گی۔ تو دعا مانگی فتقبل منی، یہ دعا ہے کہ میں نے یہ ارادہ کیا ہے تو اب تو قبول کر لینا، فتقبل، پس تو قبول کر لے، منی، مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، انک بے شک تو، انت السمیع العلیم، تو سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ جانتا ہے۔ تو آیت میں فرمایا کہ جب عمران کی بیوی یعنی حضرت مریم کی والدہ نے یہ کہا کہ اے پروردگار، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیرے لیے وقف کر دوں گی، تیرے نظر کر دوں گی، اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی، محررن، بس تو اسے میری طرف سے قبول کر لے۔ تو اللہ تو سننے والا اور سب کچھ جاننے والا، اللہ نے قبول کیا۔ اچھا، اب جب وہ پیدائش ہوئی تو وہ لڑکی پیدا ہوئی، اب انہوں نے بڑے اس کے ساتھ اللہ سے کہہ رہی ہیں کہ وضعتھا انثیٰ، اے اللہ میں نے تو یہ لڑکی کو جنم دے دیا، تو کہا کہ اللہ تو جانتا ہے، جو تو جب پیٹ میں تھے تب بھی اللہ جانتا تھا لڑکا ہے یہ لڑکی ہے، اللہ اکبر، اور کہا کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثىٰ، ہاں یہ لڑکی ہونے کے باوجود جو ہے وہ لڑکوں سے بھی بہتر ہوگی، اس انداز میں ہے یہ لڑکا ہے نا۔ اچھا، تو میں نے یہ دیکھیے گا کہا کہ فلما، پس جب، وضعتھا، وضع کا ویسے مطلب ہوتا ہے رکھنا، لیکن یہ وضع حمل نہیں ہوتا، ڈیلیوری کو وضع حمل کہتے ہیں، تو وضعتھا، اس نے جنا اسے، تو قالت، کہا، ربی انی وضعتھا انثیٰ، ربی میرے رب، انی بے شک میں نے، وضعتھا جنا ہے، جنم دیا ہے اس کو، انثیٰ، انثیٰ مؤنث سے ہے نا، لڑکی کو جنم دیا ہے، واللہ عالم بما وضعت، واللہ اور اللہ خوب جانتا ہے، بما جو، وضعت اس نے جنا ہے، اور ولیس الذکر، ذکر کالانثیٰ، اور نہیں ہے، مذکر مؤنث ہوتا ہے نا، تو ذکر لڑکا اور کالانثیٰ لڑکی، یعنی یہ اس معنوں میں ہے یہ جو الفاظ ہیں نا، ولیس الذکر کالانثیٰ، کہ اگرچہ لڑکی پیدا ہوئی ہے، یہ لڑکی بھی لڑکے سے بدرجہ افضل ہے، حتیٰ کہ کوئی بھی لڑکا اس لڑکی کے جوڑ کا نہیں ہے۔ ہاں، یہ اس انداز میں تعریف کی گئی ہے، اور واقعی آپ دیکھیں کہ ان سے پیغمبر نے جنم لیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور وہ بھی معجزانہ انداز میں ہے۔ تو حضرت مریم
کا بڑا مقام، بہت زیادہ. تو فرمایا کہ ان کی والدہ نے کہ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ، اور بے شک میں نے سمئی اسم سے ہے، اسم نام کو کہتے ہیں نا، تا کے اوپر پیش، نام رکھ دیا میں نے اس کا، سمئی نام رکھ دیا، تو میں نے ہا اس کا، کیا نام رکھ دیا؟ مریم، مریم نام رکھ دیا ہے نا جی. اللہ وَإِنِّي، اور بے شک میں اُعِیذُہا، پناہ میں آنا، قل اعوذ برب الفلق نہیں کہتے، اعوذ پناہ، اعیذھا میں پناہ میں دیتی ہوں اسے، بکا تیری یعنی حضرت مریم کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، وہ ذریتہا، اور اس کی اولاد کو بھی، یعنی حضرت عیسیٰ بھی آ گئے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں نا، حضرت عیسیٰ انہی کی تو اولاد تھی. کس سے پناہ؟ من الشیطان الرجیم، شیطان مردود سے، شیطان مردود سے ہے نا جی. تو آیت مبارکہ میں یہ کہا کہ جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوا تو وہ لڑکی ہوئی، اور ان کے ذہن میں جیسے تھا کہ نظر ماننے کے لیے، وقف کرنے کے لیے لڑکا جیسے زیادہ موضوع ہے، تو اللہ نے کہا لیس الذکر کالانثی ہے نا. اور پھر انہوں نے خود یہ کہا کہ میں نے ان کا نام مریم رکھ دیا ہے، انی سمیتھا مریم، اور یہ دعا مانگی کہ اے اللہ میں ان کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور اس کی اولاد کو بھی تیری پناہ میں، کہ یہ شیطان سے جو ہے نا وہ محفوظ رہے ہے نا جی. آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ آج اور بھی آپ کی مصروفیات ہیں. اگلی آیت قدر لمبی ہے، کل انشاءاللہ پڑھیں گے ہے نا جی. جزاک اللہ خیرا، صدق اللہ العظیم، وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.